نمبر 21 آیت نمبر 145 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ إِلَى آخِرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو تمام دلائل بھی پیش کرو گے، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے کی پیروی، آپ کے دین کی پیروی نہیں کرتے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے دین کی پیروی کرتے ہو، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے اس کے بعد کہ آپ کے پاس آسمانی علم آ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، پھر آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک جماعت حق کو چھپا رہی ہے اور یہ جانتے ہیں کہ یہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ کے رب کی طرف سے یہی پر حق دین ہے انسان، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہود و نصارہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کو بہت بھی دلائل پیش کرو گے آپ کے قبلے کی پیروی یہ نہیں کرتے۔ قبلے سے مراد دین ہے، اور نہ آپ ان کے دین کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ ان کا دین منسوخ ہو چکا ہے، اور نہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں، دین کی پیروی کرتے ہیں۔ حالانکہ جن کو کتاب ملی ہے انجیل اور تورات والے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو اپنی کتابی علوم کی روشنی میں ایسے جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے، اپنے بیٹے کو جہاں بھی دیکھ لیتا ہے پہچان لیتا ہے۔ یہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں کہ یہ واقعی وہ برحق نبی ہے جس کا ذکر انجیل میں ہے، تورات میں ہے، لیکن جان کے بھی یہ گواہی چھپاتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیت کے مذہب پہ تھے، تورات کے عالم تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو دیکھا تو چہرے کو دیکھ کے ایمان لایا اور فرمانے لگے واللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ایسے پہچان گیا کہ یہ وہ آخری رسول ہے کہ اتنی کامل پہچان اور کامل یقین اپنے بیٹے پہ بھی مجھے نہیں ہے۔ کوئی آدمی بھی اپنے بیٹے کے متعلق یہود و نصارہ میں سے اتنے یقین سے نہیں کہہ سکتا یہ میرا بیٹا ہے
جتنا یقین اس کو اپنی کتاب کی روشنی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبداللہ بن سلام، یہ بات آپ نے جو ارشاد فرمائی عجیب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے بیٹھوں پہ بیٹھا ہونے کا اتنا یقین نہیں ہے مگر اس سے مضبوط یقین حضور کی رسالت پہ ہے؟ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، ہماری کتاب تورات میں لکھا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ ہجرت کریں گے، ایسی شکل و صورت ہوگی، ایسی عادات ہوں گی، وہ اللہ کے رسول ہوں گے، وہ تمام سب کچھ ہم سچ پا رہے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کوئی اپنے بیٹھے پہ اتنا یقین نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی سفر پہ نکلا ہو، اس کی بیوی سے خیانت ہوئی ہو، یہ کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور وہ اس کا بیٹا نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تمام دلائل بھی پیش کرو گے تو یہ یہود و نصارہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، حالانکہ ہمارا قبلہ برحق ہے، ہمارے قبلے کی حقانیت 100% واضح ہے۔ بلکہ آج اگر میں کہوں کوئی یہودی یا نصارہ میں سے اگر مجھ سے سوال کرے کہ آپ اپنے قبلے کی حقانیت بتا دو، تو قرآن تو وہ مانتے نہیں ہیں، حدیث کو تو وہ مانتے نہیں ہیں، کوئی عقلی دلیل اگر مانگیں گے تو میں اسے کہوں گا کہ جاؤ رات کے وقت ہمارے کعبے کے اوپر دیکھو کہ جہاں مطاف ہمارا بند ہو گیا تو اوپر سفید خدائی پرندے طواف کر رہے ہیں، یہ میرے قبلے کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور دیکھو، میں یہ چیزیں دیکھتا نہیں ہوں، یہ ویڈیو تصویریں دیکھنا گناہ ہے۔ کل ہمارے ساتھی نے زبردستی مجھے دکھایا، نہیں یہ کعبے کی چیزیں دیکھو، سفید پرندے وہ کعبے کے گرد ادھر ادھر اڑ کے نہیں جاتے کہ کئی گھنٹے بعد آ گئے، نہیں، گول دائرے میں طواف کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے کعبے کی حقانیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہود و نصارہ مجھے کوئی اپنی مسجد دکھائے، کوئی اپنا کنیسہ دکھائے جس کے اوپر آسمانی پرندے آ کے رات کو طواف کرتے ہوں، گرد 7 چکر ان کے ثابت کر کے دکھاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے ان کا دین باطل ہے، نہیں، ہم کہتے ان کا دین حق ہے لیکن ایک مدت تک، اس کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ جب ہم سب چھوٹے تھے تو بچپن کا جو سوٹ ہمیں بنایا گیا تھا وہ غلط نہیں بنایا گیا، وہ ہمارے جسم کے لیے بنایا گیا، لیکن وہ اس وقت کے لیے تھا جب ہماری عمر 1 سال کی تھی۔ اب جب ہماری عمر 20-25 سال ہو گئی ہے، اب وہ سوٹ ہمارے لیے نہیں ہے، اب وہ قمیص ہماری جسامت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب جو قمیص بنی ہے یہ جب تک زندگی ہے اس وقت کے لیے یہ قمیص کافی ہے۔ اسلام کی مثال ایسی حقانیت کے ساتھ واضح ہے۔ اور مسلمانوں ذرا فکر کرو، ہمارا مطاف خالی ہو گیا، اس سے بڑھ کے ہم پہ کون سی آفت آ سکتی ہے؟ اس مطاف کو تو اللہ کبھی میں نے تصویروں میں بھی خالی نہیں دیکھا۔ آج ایک ساتھی مجھے ملا، مجھے کہتا ہے کل تو آپ نے جانا تھا عمرے پہ، آپ نہیں گئے؟ میں نے کہا نہیں، بس گزر ہے، اب کیا کریں؟ پھر مجھے کہتا ہے کہ میں نے وہ جمعے کو سدیس نماز پڑھا رہا تھا حرم شریف میں اور بہت تھوڑے سے لوگ تھے، اس نے رویا، میں نے بھی رویا، اللہ یہ کیا ہو گیا؟
یہاں تو سب میں جگہ نہیں ملتی تھی، یہاں تو دور دراز تک سڑکوں پہ لوگ کھڑے ہوتے تھے، یہ کعبہ کیوں خالی ہو گیا؟ مسلمان اپنے مقام سے ہل گیا پیارو۔ جب کارتوس اپنے مقام سے ہل جاتا ہے اس سے کوئی بھی نہیں ڈرتا۔ کارتوس جب اپنی جگہ پہ ہو، بندوق کے اندر، اس کسی کی طرف رخ کرو، ہر آدمی دوڑتا ہے، ڈرتا ہے، مجھے نہ مارے، مجھے نہ مارے۔ ایسے ہی ہاتھ میں کارتوس اٹھاؤ، میں آپ کو مارتا ہوں، کوئی بھی نہیں ڈرتا، اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کارتوس اپنی جگہ سے ہل گیا، مسلمان اپنے مقام سے ہل گیا۔ مسلمان اس بھی بیماری سے نجات ڈھونڈ رہا ہے کہ حرم بند ہو جائے، بیماری دور ہو جائے گی، واللہ یہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ حرم تو جائے پناہ ہے، حرم میں جا کے ہم روئیں گے تب ہمارے کام بنیں گے۔ آج وہ دبئی سے گیا ہوا ساتھی مجھے کہنے لگا خلیج میں برسر عام یہ فیصلہ ہے کہ جماعت سے 5 منٹ پہلے آنے کی اجازت ہے، اس سے پہلے مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ جماعت تو ہو گئی، فوراً نکلو گے، تالے لگ جائیں گے، مسجدیں بند۔ کیوں؟ میں نے کہا کیوں یہ ہوا؟ آپس میں ایک دوسرے سے بیماری لگ جائے گی، بیمار ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں خیر خواہی اس میں بتائی، جب بھی تم پہ پریشانی آئے اللہ کے دفتر میں آؤ، مسجد میں آؤ، وضو بناؤ، سجدہ کرو، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، میری یہ بیماری دور فرما دے، اللہ بیماری دور فرمائیں گے۔ حدیث میں حضور کو جب بھی پریشان کو نمبر پیش آ جاتا مسجد میں آتے۔ جب ہمارا حرم بند، ہماری مسجدیں بند، ہم جائیں گے کہاں؟ یہ تو اللہ کے عذاب کو خود ہی دعوت ہے۔ مسجدوں میں آؤ، مسجدوں میں پناہ لو۔ ہارون رشید غصے میں آئے، اپنی بیوی کو کہا عصر کی اذان سے پہلے اگر آپ ہارون رشید کی بادشاہت کی ملکیت سے خارج نہیں ہوئی، آپ کو 3 طلاقیں، آپ میری بیوی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے پریشان، ہارون رشید نے طلاق دی، میری بڑی عزتی، جاؤں گی کہاں؟ دل میں خیال آیا جب یہ مجھے نہیں چھوڑتا، اس کی حکومت تو سینکڑوں میل ہے، میں کہاں نکل سکتی ہوں اس کی ملکیت سے؟ اے اللہ آپ کے گھر میری پناہ۔ عصر کی اذان سے پہلے جا کے مسجد میں گھس گئی، اے اللہ آپ کی پناہ، میرا شوہر مجھے نہیں چھوڑ رہا، میرا اور کوئی آسرا سہارا ہے نہیں، آپ کا گھر میرا سہارا۔ ہارون رشید کو ندامت ہوئی۔ اس وقت کے علماء کے پاس گئے، بلایا، میں نے طلاق دی ہے اور ایسے ہوا ہے۔ زبیدہ کہنے لگی میں تو اسی وقت، جو وقت اس نے کہا تھا کہ میری ملکیت سے نکل جاؤ، میں تو اللہ کے گھر میں داخل ہو چکی ہوں، یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ علماء نے فتویٰ دیا اس کو طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ یہ عصر کی نماز سے پہلے جیسی مسجد میں داخل ہوئی ہے، یہ ہارون رشید کی ملکیت سے نکل چکی ہے۔ مسجد ہارون رشید کی ملکیت نہیں ہے، یہ تا قیامت وقف ہے، اس پہ کسی بادشاہ کا تسلط نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی طلاق نہیں۔ ہارون رشید بھی خوش ہوا، زبیدہ بھی خوش ہوئی۔ جائے پناہ مسجد ہے، جائے پناہ حرم ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، طواف عبادت ہے۔ مکہ مکرمہ میں طواف سے بڑھ کے کوئی عبادت ہے نہیں، اور اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں میرے بندو اگر تم نہیں کرتے، میری مخلوق بہت زیادہ ہے، میں پرندوں سے طواف کا کام لوں گا، تم نہ کرو، کوئی پرواہ نہیں میری۔ لوٹ جاؤ لوگو، لوٹ جاؤ اپنے رب کے ہاں، لوٹ جاؤ۔ مسلمان اپنے مقام سے ہل گیا، کہیں اور عزت یہودیت میں نظر آ رہی ہے لوگوں کو۔ فخرن کہا جاتا ہے نیو یارک میں میرا دوست ہے، نہیں، یہ فخر کرو مدینہ منورہ میں میرا دوست ہے۔ مشکات شریف میں مدینہ منورہ کا اپنا ایک باب ہے، حضور نے کھول کے ارشاد فرمایا ہے میری امت سن لو، میرے شہر میں وبائی مرض کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور نے یہ فرمایا میرے شہر میں وبائی مرض کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔
اور جا کے مشکات شریف میں دیگر حدیث کی کتابوں میں مدینہ منورہ کا اپنا باب ہے کتاب الحج کے بعد، اس میں دیکھو، خود عربی نہیں جانتے کسی عالم سے پوچھو، جب ہمارا نبی فرمائے میرے شہر میں وبائی مرض نہیں آ سکتا، پھر اس شہر کے دروازے بند کر دینا، کیا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہوگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو حرمین شریفین میں مرا وہ جنتی ہے، اس کی شفاعت میں کروں گا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے مسلمان عمرے میں جا کے مر جائے صحیح، ہم تو یہی چاہتے ہیں اللہ مطاف میں ہمیں موت آئے، مطاف میں ہمیں موت آئے، اس سے بڑھ کے ہماری کون سی خوش قسمتی ہوگی کہ ہمیں مطاف میں موت آئے۔ ہمیں ذرا چھوڑ دو، حرم کے راستے ہمارے لیے کھول دو، خدا را اللہ کی رحمت کو دعوت دو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، پھر دیکھ لینا یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ خیال رکھنا، مسجدوں سے کبھی دور نہ رہنا۔ اگر یہ بالآخر یہاں تک بات آ جائے گی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھو، آپس میں کڑے ہو جائے گی، بیماری لگ جائے گی، ہمیں 100 دفعہ بیماری لگ جائے، ہم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کو چھوڑ کے جاؤ گے کہاں ہے مسلمانوں؟ نوافل پڑھو، تلاوت کرو، یہ حضور نے جو دعائیں ارشاد فرمائی یہ دعائیں پڑھو، نجات اسی میں ہے انشاءاللہ۔ کوئی پریشانیاں نہیں، ایک دوسرے کو حوصلہ دو، دہشت نہ پھیلاؤ۔ مسلمان اپنے مذہب میں خود مختار ہیں، ہر مرض کا علاج ہے، صلاۃ حاجت پڑھو، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپس میں محبت تعلق، جو وقت موت کے لیے مقرر ہے اس وقت پہ موت آئے گی، اس سے نجات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اہل کتاب کو بہت سارے دلائل بھی پیش کرو گے، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ پیروی کرو گے ان کے خواہشات والے دین کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس آسمانی علم آ چکا ہے، اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تو آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کی جماعت حق کو چھپا رہی ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ برحق ہے۔ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ کے رب کی طرف سے یہی دین اسلام اور یہی قبلہ کعبہ پر حق ہے، اے انسان آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ حرم کے راستے ہمارے اوپر کھول دے، اے اللہ یہ بیماریاں دور فرما، اے اللہ ہمارا امتحان نہ لینا، ہم بڑے ضعیف ہیں، ہم ہارے ہوئے ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری نصرت فرما، اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان و یقین ہمارا وہ نہیں ہے جو عمر کا تھا، عثمان کا تھا، ابو بکر صدیق کا تھا، وہ تو چہرے نور کو دیکھ کے مومن تھے، اے اللہ ہم تو 1400 سال بعد کے مسلمان ہیں، ہمیں نہ آزمایا اللہ، ہمیں بغیر آزمائش کے پاس فرما، کامیاب بنا، اے اللہ مطاف کو خالی دیکھ کے ہمارا دل دکھتا ہے، اے اللہ اپنے گھر کو اپنے بندوں سے بھر کے دکھا دے، اے اللہ قبول فرما، پریشانیاں دور فرما، اے اللہ مسلمانوں کو اعمال صالحہ والی خوشگوار زندگی نصیب فرما، اے اللہ اپنے نبی کی باتوں پہ یقین عنایت فرما، اے اللہ ہمیں طواف کی توفیق نصیب فرما، ہم نہ کریں
پرندے آ کے طواف کرنے لگے، ہم سے تو وہ پرندے بھی اچھے ہو گئے۔ اللہ ہمیں آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب برحمتک و کرمک یا ارحم الراحمین۔